ہسپتال کے پرسکون ماحول میں صرف اس مریض کی سانس کی آواز گونج رہی تھی، جبکہ میں اس کے پاس بیٹھی اپنی ڈیوٹی دے رہی تھی۔ ویسے تو اکثر ہی میری نائٹ کی ڈیوٹی ہوتی تھی، لیکن اس نائٹ کی ڈیوٹی میں مجھے عادت تھی قرآن پاک پڑھنے کی۔ مجھے اس مریض پر ترس بھی آتا جو کئی سالوں سے کومے کی حالت میں ہمارے ہسپتال میں موجود تھا۔ یہ بات میں نے ڈاکٹرز اور دوسری نرسوں سے سنی تھی، کیونکہ مجھے تو ہسپتال جوائن کیے ابھی 1 مہینہ ہی ہوا تھا۔ میری ڈیوٹی اکثر ہی اس مریض کے پاس لگتی تھی۔ لمبا چوڑا خوبصورت گورا چٹا وہ نوجوان بہت حسین تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ کوئی بھی اس سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں آتا تھا۔ اس کے یہاں رہنے کے بل کون پے کر رہا تھا یا اسے ہسپتال کون لے کر آیا تھا؟ میں اس کی ہسٹری کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ مجھے تجسس ہو رہا تھا، لیکن مجھے ابھی تک اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں خود یہاں پر نئی آئی تھی اور دوسروں سے سلام دعا بڑھانے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ یہ بہت بڑا ہسپتال تھا۔ یہاں جگہ بنانے میں اور پاؤں جمانے میں بھی ٹائم لگتا۔ اکثر ہی میری نائٹ ڈیوٹی ہونے کی وجہ سے میں بہت سے لوگوں سے پیچھے رہ گئی تھی۔ تنخواہ بھی میری بہت کم تھی۔ سینئرز کی تنخواہ مجھ سے ڈبل تھی، جبکہ میری تنخواہ انتہائی کم تھی۔ لیکن اس پر بھی میں بہت خوش تھی، کیونکہ مجھے یہ نوکری بہت مشکل سے ملی تھی۔ میں کسی بہت بڑے ہسپتال میں نوکری کرنا چاہتی تھی اور میرا یہ خواب یہاں نوکری کرنے سے پورا ہو گیا تھا۔ آج بھی نائٹ ڈیوٹی کے دوران یہاں بیٹھی میں تلاوت قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ اچانک ہی میں نے ایک غیر معمولی بات محسوس کی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے اس نوجوان کے جسم نے حرکت کی ہو۔ میں ایک دم سے ہی چونکی تھی، لیکن پھر اسے اپنا وہم سمجھ کر میں نے اپنی تلاوت قرآن پاک دوبارہ جاری رکھی۔ لیکن اچانک ہی میری نظر اس کمرے کی کھڑکی کے روشن دان پر پڑی اور میں وہیں پر ساکت بیٹھی رہ گئی۔ میری آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا تھا۔ وہاں اس کھڑکی میں نے کسی لڑکی کا چہرہ دیکھا تھا، اور وہ چہرہ انتہائی خوبصورت تھا۔ میرا نام فاطمہ ہے۔ میں ایک حافظ قرآن لڑکی تھی، انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی جس نے بڑی مشکل سے نرسنگ کا کورس کیا تھا۔ یوں تو میری راہوں میں کئی مشکلات آئی تھیں، لیکن میں نے ان سب مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں زندگی کی دوڑ میں کسی سے پیچھے رہ جاؤں۔ میں جانتی ہوں کہ میں ایک بہت بڑے خاندان کو چلانے کی ذمہ دار ہوں۔ یہ ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے، کیونکہ میرا باپ تو بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ ہم 4 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ بھائی سب سے چھوٹا تھا اور میری تینوں چھوٹی بہنیں اسکول میں پڑھ رہی تھیں۔ پھر میں نے میٹرک کرنے کے بعد کالج میں داخلہ لیا تو تب میری ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ تم نرسنگ کا کورس کر لو، نوکری بھی جلدی مل جاتی ہے اور اس سے ساری زندگی فائدہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ نرسنگ ایک ایسا شعبہ ہے جہاں پر نوکری کی کمی نہیں ہوتی۔ اسی کے مشورے پر میں نے 2 سالہ نرسنگ کا کورس کر لیا تھا اور میں خوش تھی کہ اب مجھے نوکری مل جائے گی۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ نوکری ڈھونڈنا یہاں کتنا مشکل ہے۔ جس ہسپتال میں بھی جاتی ہوں وہاں پر درندے نما ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں جو میری کم علمی اور معصومیت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ میں بہت ذہین تھی، بلکہ میرے اندر یہ قابلیت بھی تھی کہ میں ہر سال اول پوزیشن حاصل کرتی تھی۔ پھر ایک عورت نے مجھے مشورہ دیا کہ تم قرآن پاک حفظ کر لو، کیونکہ اللہ نے تمہیں دماغ بہت اچھا دیا ہے۔ اس کی بات مان کر میں نے قرآن پاک حفظ کیا تو میں اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس کرنے لگی، ہر مشکلوں سے لڑنے کی طاقت اور ہر آزمائشوں سے گزرنے کی ہمت۔ یہ میں نے اپنے کلام پاک کی طاقت سے ہی حاصل کی تھی۔ یوں نرسنگ کا کورس مکمل کرنے کے بعد میں نے جلد ہی نوکری کی تلاش کرنا شروع کر دی۔ پھر ہمارے محلے میں رہنے والے ایک معزز شخص کی مدد سے مجھے اس ہسپتال میں نوکری مل گئی، لیکن ابھی یہاں آئے ہوئے مجھے 1 مہینہ ہی ہوا تھا۔ یہاں کا ماحول، یہاں کے لوگوں کی نفسا نفسی دیکھ کر میرے اندر شدید خوف و ہراس بھر چکا تھا، کیونکہ یہاں ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا تھا اور اس ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکر میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتا رہتا تھا۔ میں سب سے زیادہ معصوم اور سیدھی لڑکی تھی۔ آگے بڑھنے کے طریقے مجھے نہیں آتے تھے۔ میں سب کی بات چپ چاپ ماننے والی لڑکی تھی۔ اسی لیے جب ڈاکٹرز مجھے کہتے کہ تمہاری نائٹ ڈیوٹی ہوگی تو میں انکار نہیں کر سکتی تھی، جبکہ دوسری نرسیں صاف انکار کر دیتی تھیں، خاص طور پر اس کمرے میں ڈیوٹی دینے سے جہاں پر اب میں ڈیوٹی کر رہی تھی۔ وہاں لیٹا ہوا وہ خوبصورت نوجوان جو کئی سالوں سے کومے کی حالت میں تھا۔ نہ جانے کیوں اس کمرے میں جاتے ہوئے سب اتنے خوفزدہ ہو جاتے تھے،
لیکن مجھے تو بالکل بھی ڈر نہیں لگتا تھا۔ لیکن آج جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ بڑا ہی عجیب و غریب تھا۔ اس کمرے کی کھڑکی سے جھانکنے والا وہ ایک چہرہ جسے دیکھتے ہی میں خوف کا شکار ہو گئی تھی۔ میں جلدی سے کمرے سے اٹھ کر باہر کی طرف بھاگی۔ تبھی پاس سے گزرتے ایک لڑکے سے میں کہنے لگی کہ آج ہسپتال میں اتنی خاموشی اور سناٹا کیوں ہے؟ وہ کہنے لگا کہ سارے مریض ڈسچارج ہو چکے ہیں، صرف ایک یہی مریض ہے یہاں جو نہ جانے کب تک یہاں پر رہے گا۔ یہ سن کر تو میرا سانس اوپر کا اوپر رہ گیا اور نیچے کا نیچے، کیونکہ اس پورے کوریڈور میں تقریباً 10-12 کمرے بنے ہوئے تھے اور سارے ہی کمرے بند پڑے تھے، جبکہ صرف ایک ہی کمرہ کھلا تھا۔ ایسے میں ظاہر ہے مجھے اکیلے میں خوف تو محسوس ہوتا۔ اب میں اس مریض کو چھوڑ کر باہر بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ ڈاکٹر کی سختی سے ہدایت تھی کہ مجھے یہیں پر رہنا ہے۔ پھر میں دوبارہ سے آ کر اسی مریض کے پاس بیٹھ گئی، لیکن جیسے ہی تلاوت قرآن پاک پڑھتے پڑھتے میں سو گئی، مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ اچانک ہی ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی کمرے میں آیا ہے اور اس نے جھک کر اس مریض کا چہرہ دیکھا ہے، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا ہے، اور پھر ایسے ہی سفید لباس میں ملبوس وہ شخص کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نیم غنودگی کی سی کیفیت میں یہ عجیب و غریب سی سچویشن محسوس کر رہی تھی۔ پھر میں نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تو یہاں کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ شاید یہ سب میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ میں اپنا سر بہت بھاری محسوس کر رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ چائے ہی منگا لیتی ہوں، ایسے تو نیند بار بار آتی رہے گی۔ یہی سوچ کر میں باہر چلی آئی تھی۔ جیسے ہی میں کینٹین کی طرف جانے لگی، اچانک ہی ہسپتال کے باغیچے میں میری نظر پڑی، اور جس آدمی کو میں نے ابھی ابھی خواب کی کیفیت میں محسوس کیا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ وہیں پر کھڑا تھا، سفید لباس پہنے اور سر پر بڑا سا کپڑا رکھے ہوئے جس سے اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ میں اسے پکارنا چاہتی تھی کہ کیا وہ ابھی ابھی اس مریض کے کمرے میں آیا تھا۔ میں اس لیے بھی حیران تھی کہ اس مریض سے ملنے کے لیے تو آج تک کوئی نہیں آیا تھا، پھر یہ اچانک کہاں سے آ گیا؟ لیکن وہ آدمی درختوں کے پیچھے جا کر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ میں حیران پریشان سی رہ گئی تھی۔ پھر سر جھٹک کر چائے لے کر واپس اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اس ہسپتال میں نوکری کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ دوسرے دن میں سینئر ڈاکٹرز کی منت سماجت کرنے لگی تھی کہ مجھے اس کمرے میں ڈیوٹی نہیں دینی کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو ڈاکٹر مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ دیکھو، ابھی تم نہیں ہو، ابھی اگر تم انچارج سے یا کسی اور سے یہ کہو گی کہ مجھے یہاں ڈیوٹی نہیں کرنی یا وہاں ڈیوٹی نہیں کرنی تو وہ سخت خفا ہوں گے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں نوکری سے فارغ کر دیں۔ اسی لیے چند دن مجبوری میں وہیں پر نوکری کرتی رہو۔ جب تم 6 مہینے پرانی ہو جاؤ گی تو تمہاری مرضی ہے، بھلے ڈے میں ڈیوٹی کرو یا پھر نائٹ میں۔ ڈاکٹر کے سمجھانے بجانے پر میں خاموش ہو گئی تھی، لیکن اس دن ڈیوٹی سے فارغ ہونے کے بعد صبح سویرے فجر کے وقت میں اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی، جب اچانک ہی میں نے اپنے پیچھے آتے 2 آدمیوں کو دیکھا۔ ان دونوں نے سفید رنگ کے لباس پہن رکھے تھے اور کپڑے سے انہوں نے اپنا چہرہ بھی ڈھانپا ہوا تھا، بالکل ویسا ہی جیسا اس آدمی نے ڈھانپا ہوا تھا جو اس لڑکے کو دیکھنے آیا تھا۔ اچانک ہی انہوں نے مجھے بیچ راستے میں روک لیا۔ اس سنسان سڑک پر صبح کے وقت کوئی بھی نہیں تھا اور میں تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی گھر کی طرف جا رہی تھی۔ تبھی وہ دونوں میرے سامنے آئے اور بھاری لہجے میں کہنے لگے، لڑکی، یہ دوا لو، اور وہ جس مریض کے پاس تم ڈیوٹی کرتی ہو، تم نے 2 قطرے اس کو روزانہ یہ دوا دینی ہے۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں غصے سے کہنے لگی، میں ایک نرس ہوں، میں کبھی بھی مریض کو کوئی غلط دوا نہیں دوں گی۔ تو وہ آدمی کہنے لگے، دیکھو، اگر تم نے یہ دوا اس آدمی کو نہیں دی تو یوں سمجھو کہ ہم تمہیں اپنے ساتھ اٹھا کر لے جائیں گے اور پھر تمہارا نام و نشان بھی کسی کو نہیں ملے گا۔ ان دونوں آدمیوں کی خوفناک آنکھیں دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گئی تھی۔ نہ جانے وہ دونوں مجھ سے کیا چاہ رہے تھے۔ میں نے کپکپاتے ہاتھوں سے وہ دوا لے تو لی تھی، لیکن میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ میں ہرگز ان کی کسی بات پر عمل نہیں کروں گی۔ اپنا مشن کامیاب ہوتے دیکھ کر وہ جس طرح آئے تھے ویسے ہی واپس چلے گئے، جبکہ مجھے بہت غصہ آنے لگا تھا۔ میں گھر گئی تو بہت تھکی ہوئی تھی۔ میری تینوں بہنیں اسکول جانے کی تیاری کر رہی تھیں، جبکہ چھوٹا بھائی بھی اسکول جا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے اس پر بہت پیار آتا تھا، کیونکہ جب ابا کا انتقال ہوا تو وہ صرف 1 سال کا تھا، بن باپ کا بچہ۔ میں اسے اپنا چھوٹا بھائی نہیں بلکہ اپنا بچہ سمجھ کر پال رہی تھی۔ ابھی بھی میں نے اپنے پرس سے اسے پیسے نکال کر دیے۔ وہ ہمارا بہت لاڈلا بھائی تھا اور میں دل سے چاہتی تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر بہت بڑا افسر بنے۔
اماں نے فوراً ہی میرے لیے ناشتہ تیار کر دیا تھا۔ اماں کے ہاتھ کا مزیدار ناشتہ کر کے پھر میں سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، لیکن آج میں شدید پریشان تھی۔ بار بار ان آدمیوں کی خوفناک نگاہیں میری آنکھوں کے سامنے آ رہی تھیں۔ اگر میں نے ان کی بات پر عمل نہیں کیا تو وہ نہ جانے میرے ساتھ کیا کریں گے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہسپتال کی نوکری مجھے اتنی مہنگی پڑے گی جو مجھے اندر ہی اندر کھا جائے گی۔ اسی دکھ اور پریشانی میں نہ جانے مجھے کب نیند آئی پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر جیسے ہی رات ہوئی تو میں ہسپتال چلی آئی۔ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں اس نوجوان مریض کو وہ دوا دوں جو اپنے ہوش و حواس کھو کر کومے کی حالت میں بستر پر پڑا تھا۔ بھلا اس معصوم کا کیا قصور ہے جو میں اسے زہر دے دوں؟ یہی سوچ کر میں نے وہ دوا اپنے پرس میں رکھی تھی۔ پھر جیسے ہی اس رات میں اکیلی بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، اچانک ہی تیزی سے کوئی کمرے میں آیا تھا۔ اسی نقاب پوش آدمی کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ یہ تو وہی تھا جس نے مجھے وہ دوا دی تھی جو مجھے زبردستی اس نوجوان کو دینی تھی۔ وہ آدمی بھاری لہجے میں غصے کی حالت میں کہنے لگا، کیا تم نے ابھی تک اس لڑکے کو وہ دوا نہیں دی؟ دیکھو لڑکی، ہم ہر جگہ تمہارے اوپر نظر رکھ رہے ہیں، اس لیے یاد رکھنا اگر تم نے ہمارا کام نہیں کیا تو ہم تمہارے ساتھ بہت برا کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے واپس چلا گیا، جبکہ میں ساکت بیٹھی رہ گئی تھی۔ اب مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اس لیے مجبوری کے عالم میں نے دوا کے 2 قطرے اس آدمی کے منہ میں ڈال دیے۔ اس آدمی کے اوپر تو کوئی اثر ہی نہیں پڑا تھا کیونکہ اس کا جسم بالکل بے حس و حرکت تھا، لیکن مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ میں جو اللہ کے سامنے اور لوگوں کے سامنے اتنا نیک ہونے کا ناٹک کرتی تھی، ایک حافظہ قرآن لڑکی، 5 وقت کی نماز پڑھنے والی، اور آج میں نے کیسا غلط کام کیا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد منہ پر ماسک لگائے ایک ڈاکٹر اندر آیا تھا۔ میں اس ڈاکٹر کو نہیں جانتی تھی۔ وہ ڈاکٹر آ کر اس مریض کا معائنہ کرنے لگا اور پھر اس نے اپنی جیب سے ایک دوا نکالی۔ مجھے اس ڈاکٹر کی حرکتیں کچھ مشکوک لگ رہی تھیں۔ پھر وہ ڈاکٹر مجھ سے کہنے لگا، تم اس مریض کا خیال رکھا کرو، اس کے پاس کوئی آتا جاتا تو نہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ تو وہ ڈاکٹر کہنے لگا، ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی تمہیں یہاں نظر آئے یا پھر تمہیں یہ کہے کہ تم اس کمرے سے باہر چلی جاؤ تو تم نے ہرگز اس کی بات نہیں ماننی۔ تم نے کسی بھی صورت اس لڑکے کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا۔ وہ نہ جانے مجھے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر بھی میں نے ڈاکٹر کی بات پر اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ پھر جب بھی میں دیکھتی یہی ڈاکٹر اسے دوا دینے کے لیے آنے لگا تھا، لیکن ان دونوں خوفناک آدمیوں کی ہدایت پر میں وہ 2 دوا کے قطرے بھی روزانہ اس نوجوان کے منہ میں ڈالتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اکثر ہی میرا پیچھا کر رہے ہیں، کبھی چھپ کر اور کبھی سامنے آ کر۔ وہ مجھے ڈرانے کی کوشش کرتے تھے۔ میں عجیب صورتحال میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اس دن دونوں ہاتھوں میں سر تھامے میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اماں مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، کیا ہوا فاطمہ بیٹی؟ ہسپتال میں کوئی پریشانی ہے کیا؟ میں کہنے لگی، اماں میں اس ہسپتال سے نوکری چھوڑ رہی ہوں۔ یہ سن کر اماں حیران پریشان رہ گئی، کہنے لگی، ارے تجھے تو پورے 1 سال خاری کرنے کے بعد یہ نوکری ملی تھی اور تنخواہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، پھر کیوں چھوڑ رہی ہے یہ نوکری؟ اب میں اماں کو کیسے بتاتی کہ میرے سر پر اتنی پریشانیاں ہیں؟ کچھ لوگ ہیں جو مجھے بلیک میل کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ ڈاکٹر جس نے سختی سے مجھے منع کیا ہے کہ کوئی اس مریض کے پاس نہیں آنا چاہیے، وہ نہیں جانتا کہ میں خود ہی اسے مارنے کے لیے غلط کام کر رہی ہوں۔ شاید وہ دونوں آدمی اس کے دشمن تھے۔ پھر اس رات میں قرآن پاک پڑھتے پڑھتے سو گئی تھی جب میں نے خواب میں دیکھا کہ اچانک ہی اس مریض کو ہوش آ چکا ہے اور اس نے اپنے جسم سے سفید چادر ہٹائی اور پھر وہ ایک عجیب سی چال چلتا ہوا اس کوریڈور میں سے ہوتا ہوا ڈاکٹر کے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ لیکن یہ کیا؟ اس نے اسی ڈاکٹر کا گلا پکڑ لیا تھا جو روز اسے دوا دینے آتا تھا۔ وہ آدمی اس ڈاکٹر کا گلا دبا کر اسے مارنا چاہتا تھا، جبکہ میں چلا رہی تھی اور اسے روکنا چاہتی تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے میری کوئی آواز ہی نہ سنی ہو۔ ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھولی تھی۔ میں نے دیکھا کہ کمرے میں سوائے اس مریض کی مدھم سانسوں کی آواز کے علاوہ کسی چیز کی آواز تک نہیں تھی۔ یہ کیسا عجیب سا بھیانک سا خواب دیکھا ہے میں نے؟ میں حیران پریشان سی سوچتی ہوئی پھر سے جاگ کر تازہ دم ہو کر بیٹھ گئی تھی۔
آج رات پھر وہی ڈاکٹر دوبارہ آیا تھا۔ اس نے اس مریض کی آنکھیں چیک کی اور پھر اپنی جیب سے ایک دوا نکال کر انجیکشن کے ذریعے اس کے جسم میں لگا دی۔ میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ پھر میں ڈاکٹر سے کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب، اس آدمی کی زندگی کی کوئی امید ہے یا نہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ لگتا تو نہیں ہے، یہ آدمی دن بدن موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس رات ہسپتال میں صفائی کرنے والے لڑکے سے میں کہنے لگی، تم کتنے پرانے ہو یہاں پر؟ تو وہ بتانے لگا کہ میں 7 سال سے اس ہسپتال میں کام کر رہا ہوں۔ اب مجھے تھوڑا تجسس سا تھا، اسی لیے میں اس سے پوچھنے لگی کہ یہ مریض یہاں پر کب سے ہے؟ تو وہ سرگوشی میں عجیب سے انداز میں کہنے لگا، ارے کیا بتاؤں آپ کو سسٹر، اس مریض کو یہاں چھوڑنے والے عجیب لوگ تھے۔ انہوں نے یہاں کے انچارج کو ایک خزانہ دیا۔ آپ یقین نہیں کریں گی، وہ خزانہ اتنا بڑا تھا، اس میں سونے چاندی کے زیورات تھے۔ وہ اس ہسپتال کو چیریٹی کر کے گئے تھے۔ پھر وہ ڈاکٹر صاحب سے کہنے لگے کہ جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتا آپ نے اس کا علاج کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مریض کا یہاں خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ پھر وہ لوگ دوبارہ پلٹ کر کبھی نہیں آئے اس مریض کے پاس۔ لیکن سب لوگ حیران ہیں کہ آخر یہ کیسا مریض ہے جو اتنے سالوں کی محنت کے بعد بھی ہوش میں نہیں آ رہا۔ ایسے لگتا ہے جیسے اسے کوئی سخت صدمہ پہنچا ہے۔ لیکن میں آپ کو کیا بتاؤں، اس مریض کے ہسپتال میں آنے کے بعد لوگوں نے یہ افواہ پھیلا دی تھی کہ یہاں جنات کا بسیرا ہو گیا ہے، کیونکہ اکثر مریض راتوں کو اپنے بستر سے اٹھ کر بھاگ جاتے تھے، اور نرسوں کو بھی یہاں سفید رنگ کے لباس والے لوگ چلتے پھرتے دکھائی دیتے جو بالکل بھی انسان نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق کی طرح نظر آتے تھے۔ یہ سن کر تو میرے چہرے پر خوف کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ اچانک ہی مجھے ہر جگہ پر کھڑے ہوئے وہ سفید لباس والے لوگ نظر آنے لگے۔ میرے چہرے کی بدلتی رنگت دیکھ کر وہ صفائی کرنے والا لڑکا کہنے لگا، آپ کی ہمت ہے جو اتنے دنوں سے اس کے پاس ڈیوٹی کر رہی ہیں، شاید اس وجہ سے کیونکہ آپ حافظ قرآن ہیں اور آپ کے پاس وہ چیز نہیں آ سکتی۔ اس کی باتیں سن کر میرا تو خون خشک ہو گیا تھا۔ میں جو ابھی تک اتنا زیادہ نہیں ڈرتی تھی، اچانک ہی بری طرح خوف میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اب تو مجھے اس کمرے میں بیٹھتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ بار بار میں اس نوجوان کے چہرے کی طرف دیکھتی۔ کبھی ایسے لگتا جیسے اس کی پلکوں نے حرکت کی ہے، تو کبھی ایسے لگتا جیسے اس کے پاؤں کا انگوٹھا حرکت کر رہا ہے۔ کیا یہ سچ مچ قومے میں ہے یا صرف یہ ایک ناٹک ہے؟ اب مجھے اس مریض پر بھی شک ہونے لگا تھا۔ پھر اس دن گھر جاتے ہوئے راستے میں انہی دونوں آدمیوں نے مجھے روک لیا تھا۔ وہ کہنے لگے، وہ دوا ختم ہونے والی ہے یا نہیں؟ تم ہماری بات پر عمل کر رہی ہو یا صرف دکھاوا کر رہی ہو؟ میں گھبرا کر کہنے لگی کہ نہیں، میں اسے یہ دوا روزانہ دے رہی ہوں۔ یقین نہیں آتا تو دیکھ لیں، صرف 2 دن کی دوا بچی ہے اس میں۔ یہ سن کر وہ دونوں نہایت خوش نظر آنے لگے تھے، لیکن مجھے اندر ہی اندر افسوس ہو رہا تھا۔ جس نوجوان کو وہ موت کے قریب کر رہے تھے، اس نوجوان کی موت پر خوشی کر رہے تھے، یہ کس قدر بے حس ہو چکے تھے۔ مجھے ایک دم سے ہی ان سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ پھر بھی میں نے اپنی نفرت چھپا لی تھی کہ کہیں یہ اس نوجوان کی طرح مجھے بھی جان سے نہ مار ڈالیں۔ اب میں گھر آ گئی تھی۔ میری پریشان شکل دیکھ کر اماں کہنے لگی کہ پچھلے کچھ دنوں سے تو بہت پریشان ہے۔ کیا پریشانی ہے تجھے آخر؟ دیکھ اپنے کام سے کام رکھا کر، لوگوں کے بارے میں زیادہ نہ سوچا کر۔ اماں مجھے یہی سمجھاتی رہتی تھی۔ میں انہیں کیسے بتاتی کہ مجھے کیا پریشانی لاحق ہے، اور یہ کہ میں ہسپتال کی سب سے سیدھی سادی نرس ہوں، جو ڈاکٹر کہتے ہیں میں اسی پر عمل کرتی ہوں، جبکہ دوسری نرسز کے کس قدر نخرے تھے یہ بات میں اچھی طرح جانتی تھی۔ پھر اس رات میں نے دوبارہ ڈاکٹر کی نظر سے چھپ کر وہ دوا اس آدمی کو پلا دی تھی، اور پھر میں جلدی سے چیئر پر بیٹھ گئی۔ تبھی وہ ڈاکٹر اندر آیا تھا۔ وہ ڈاکٹر ہمیشہ منہ پر ماسک لگا کر آتا تھا، میں نے کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ میں یہ سمجھتی تھی کہ وہ اوپر والی منزل کا ڈاکٹر ہے، یا پھر اس نے بھی ابھی نیا ہسپتال جوائن کیا ہے۔ میں نے اس کا چہرہ ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ آج جب وہ سوئی لگا کر اس مریض کے بازو میں انجیکشن لگا رہا تھا تو ایک دم سے ہی جیسے اس مریض کے جسم نے حرکت کی ہو۔ یہ دیکھ کر اس آدمی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ کہنے لگا کہ اتنے سالوں سے کومے میں پڑا یہ شخص کیسے حرکت میں آ سکتا ہے، یہ اچانک ہوش میں کیسے آ سکتا ہے؟ نرس، کیا تم نے بھی اس کی حرکت محسوس کی ہے؟ میں کہنے لگی، جی ڈاکٹر صاحب، آج تو خوشی کا دن ہے، آخر اتنے سالوں بعد یہ مریض ٹھیک ہونے والا ہے۔
لیکن اچانک ڈاکٹر کی آنکھوں میں شیطانیت ابھر آئی تھی۔ وہ سخت غمگین لگ رہا تھا اور شدید غصے میں تھا۔ اسی غصے کی حالت میں وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں حیران رہ گئی تھی کہ مریض کے ٹھیک ہونے پر خوشی کے بجائے آخر اتنا غصہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے اس ڈاکٹر صاحب کی بات اور اس کے انداز پر بہت حیرت ہوئی تھی۔ پھر سر جھٹک کر میں حسب معمول اپنے قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی، کیونکہ تہجد کا وقت 3 بجے شروع ہو جاتا تھا اور میں اسی وقت تہجد کی نماز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی تھی۔ نہ جانے کیوں آج تلاوت قرآن پاک میں بہت زور زور سے کر رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ مریض بھی میری آواز سن رہا ہے، اور مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میری آواز کو سن کر اسے سکون مل رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں اسے زندگی کی طرف واپس لانا چاہتی تھی۔ اگر کوئی اس کلام کی طاقت سے زندگی کی طرف واپس آ سکتا تھا تو اس سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کی بات کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر تبھی اچانک مجھے اپنے کان میں سرگوشی سنائی دی، جو کام دیا تھا وہ بھی کر لو۔ میں نے ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا۔ یہ آواز تو انہی خوفناک آدمیوں کی تھی، لیکن مجھے تو ان کا سایہ بھی نظر نہیں آیا تھا۔ تبھی میری نظر اپنے بیگ پر پڑی۔ آخری دن کی دوائی بچی تھی جو مجھے کل رات دینی تھی، تو کیا میں آج ہی یہ دوا دے دوں؟ کیونکہ آج کی دوا میں نے ابھی تک نہیں دی تھی۔ میں عجیب سی صورتحال میں مبتلا تھی۔ ایک طرف تو وہ نوجوان زندگی کی طرف بڑھ رہا تھا، دوسری طرف میں واپس اسے موت کے منہ میں دھکیل رہی تھی۔ پھر میں نے وہ دوا اسے دے دی۔ اب وہ شیشے کی پوری بوتل خالی ہو چکی تھی۔ میرے دل پر عجیب سی مایوسی طاری تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں بہت بڑا گناہ کر رہی ہوں۔ پھر بڑے بھاری دل کے ساتھ میں نے اپنی ڈیوٹی ختم کی اور گھر کی طرف چلی آئی۔ لیکن میں سوچ رہی تھی کہ آج شاید پھر مجھے راستے میں وہ دونوں آدمی ملیں گے، پر شکر تھا کہ وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دیے۔ گھر جاتے ہی میں بغیر ناشتہ کیے سو گئی تھی۔ میرا ذہن، میرا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آج کے دن کیا ہونے والا ہے۔ پھر جب میں آج رات ڈیوٹی کرنے گئی تو ہسپتال میں چھائی خاموشی اور سناٹے کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس پورے ہسپتال میں میرے علاوہ کوئی بھی نہ ہو۔ تبھی میں نے اس صفائی کرنے والے لڑکے سے کہا کہ کیا آج ہسپتال میں کوئی بھی نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ آج سرکاری چھٹی ہے، لیکن صرف 2-4 لوگوں کو بلایا گیا ہے اور سب لوگوں نے چھٹی کی ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ کیا میرے نصیب میں کوئی خوشی نہیں ہے؟ اور انسان کو اتنا بھی سیدھا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نئی ہوں اس لیے مجھے چھٹی نہیں دی گئی، باقی سب کو چھٹی دے کر ان کی جگہ بھی مجھے ہی کام کرنا پڑے گا۔ اگر میری چھٹی ہوتی تو میں بھی ایک دن گھر پر آرام کر لیتی۔ پھر مجھے وہی نقاب پوش ڈاکٹر نظر آیا جو میری ہی طرف آ رہا تھا۔ اس نے بھاری لہجے میں مجھے کہا، تم وہیں پر چلی جاؤ جہاں پر روزانہ ڈیوٹی دیتی ہو۔ میں جانتی تھی کہ میری ڈیوٹی وہیں پر ہے، اسی لیے خاموشی سے بغیر اعتراض کیے میں وہیں چلی آئی۔ لیکن آج مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ ہسپتال میں سب میرے ساتھ ناانصافی کرتے تھے، کیونکہ میں ایک غریب گھرانے کی نرس تھی۔ اگر امیر ہوتی تو کوئی بھی میرے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتا۔ کچھ لڑکیاں تو صرف اپنے شوق کے لیے کما رہی تھیں، جبکہ میری تو بہت سی مجبوریاں تھیں۔ پھر میں اپنی ڈیوٹی دینے لگی، لیکن جیسے ہی رات کے 12 بجے میری آنکھوں نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا تھا۔ میں نے اس مریض کو اٹھتے ہوئے دیکھا۔ میں بار بار اپنی آنکھیں مسل رہی تھی، لیکن نہیں، آج اس نے اپنی سفید خوبصورت آنکھیں کھول دی تھیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، اس کا جسم حرکت کر رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے جسم سے چادر اتار کر پھینکی۔ میں اسے آوازیں دے رہی تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میری آواز سن ہی نہ رہا ہو۔ اچانک ہی وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور میں اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے یہ صورتحال میرے ساتھ پہلے بھی پیش آ چکی ہے۔ میں اس نوجوان کو پکار کر روکنا چاہتی تھی۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ ابھی وہ کمزور ہے، ابھی وہ ہسپتال سے باہر نہیں جا سکتا، لیکن وہ میری کوئی بھی بات نہیں سن رہا تھا۔ اچانک ہی وہ مریض اسی ڈاکٹر کے کمرے کی طرف بڑھا اور اس کے قریب جا کر اس نے اس کا گلا پکڑ لیا اور اس کا گلا دبانے لگا۔ یہ دیکھ کر تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ میرا خواب سچ ثابت ہو گیا تھا۔ سچ میں ہی اس نے ڈاکٹر کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ میں اسے آواز دے کر روکنا چاہتی تھی۔ پھر وہ نوجوان بھاری آواز میں ڈاکٹر سے کہنے لگا، جانور، تو نے تو مجھے مارنے کی بہت کوشش کی، لیکن دیکھ آج میں زندہ ہو گیا۔ تیری دوائی کی طاقت نے مجھے موت کی طرف بڑھنے نہیں دیا،
بلکہ مجھے ساتھ ساتھ زندگی کی دوا بھی پلائی جا رہی تھی۔ ایک طرف زندگی تھی تو دوسری طرف موت۔ لیکن دیکھ، آج میں زندہ ہوں۔ میں نے موت کو شکست دی اور زندگی کی طرف بڑھ گیا۔ اب تو اپنے بارے میں سوچ، اور یاد رکھنا، میں اپنا بدلہ تجھ سے لینے ضرور آؤں گا۔ یہ کہتے اس نے ایک جھٹکے سے ڈاکٹر کو نیچے زمین پر پھینک دیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر کی آنکھوں میں موت کی دہشت تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف عجیب سی نظروں سے اور عجیب سے انداز میں دیکھ رہے تھے، لیکن میرے پیروں تلے زمین نکل گئی جب میں نے ان دونوں کا وجود غائب ہوتے دیکھا۔ میں ابھی تک اپنے آپ کو ہاتھ لگا لگا کر دیکھ رہی تھی کہ آیا میں جو کچھ دیکھ رہی ہوں وہ سب ایک خواب ہے یا پھر سچائی۔ تبھی میرا دل ڈوبنے لگا اور میں وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ہوش آیا تو میں ہسپتال میں ہی ایک بیڈ پر موجود تھی، جبکہ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ ایک نرس مجھے چیک کرنے آئی اور پھر سرگوشی میں کہنے لگی، تم بے ہوش ہو گئی تھی، کیوں؟ کیا تمہارے ساتھ کسی نے رات کو کچھ غلط کیا تھا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا میں اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی میں نے اپنے ہاتھ سے ڈرپ ہٹائی اور اسی کمرے کی طرف جانے لگی۔ وہ نرس میرے پیچھے پیچھے تھی۔ وہ کہنے لگی کہ دیکھو، ابھی تمہارا بی پی بہت لو ہے، تمہیں ریسٹ کرنا چاہیے۔ لیکن میں اس کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی کہ اس کمرے میں جو مریض تھا وہ کہاں گیا؟ تو وہ نرس کہنے لگی کہ اس کے گھر والے اسے لے کر جا چکے ہیں۔ لیکن تم کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو؟ کیا تمہیں اس مریض سے محبت ہو گئی تھی؟ اب میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھی تھی۔ وہ سب میں نے ایک خواب دیکھا تھا یا سچ میں وہ سب میرے ساتھ ہوا تھا؟ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے غائب ہوتے دیکھا تھا، جبکہ یہ نرس کہہ رہی تھی کہ اس مریض کو اس کے گھر والے ساتھ لے گئے ہیں۔ میں پورے ہسپتال میں اس ڈاکٹر کے بارے میں پوچھتی پھر رہی تھی جس کا نام میرے سمیت کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ تبھی میری نظر ہسپتال کے CCTV کیمرے کی طرف پڑی۔ آخر وہ ہسپتال میں چلتا پھرتا ہوا تو دکھائی دے گا، اور اگر وہ سچ میں ہی ہسپتال سے رخصت ہوا ہے تو جاتا ہوا نظر بھی آئے گا۔ یہی سوچ کر میں اس لڑکے کی طرف آئی تھی جس کی ڈیوٹی کیمرے پر تھی۔ اس کی منت سماجت کرتے ہوئے میں کہنے لگی کہ مجھے کل رات 12 بجے کے بعد کی CCTV فوٹیج دکھا دو، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ میرے کہنے پر اس نے وہ ساری فوٹیج، سب ویڈیو مجھے دکھا دی تھی، لیکن اس ڈاکٹر کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آیا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا وہ سب حقیقت پر مبنی تھا، لیکن یہ ایک ایسی حقیقت تھی جس کے بارے میں کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ سب لوگ مجھے ہی پاگل سمجھتے اور گنہگار سمجھتے۔ یہی سوچ کر میں خاموش رہی۔ اب اس کمرے پر تالا لگا دیا گیا تھا اور میری بھی وہاں ڈیوٹی دینے سے جان چھوٹ گئی تھی۔ ایک دن ڈاکٹر کہنے لگے کہ آج تمہیں نائٹ ڈیوٹی کرنی ہے، تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ میرے انکار اور میری ضد کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے تھے۔ میں ان سے کہنے لگی کہ بھلے آپ مجھے نوکری پر رکھیں یا نہیں، لیکن مجھے نائٹ ڈیوٹی نہیں کرنی۔ میری صاف گوئی سے کہنے پر ڈاکٹر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ابھی تو ہمیں ہسپتال میں نرسز کی ضرورت ہے، اسی لیے ہم تمہیں نوکری سے نہیں نکال سکتے۔ اب ہم تمہیں ڈے میں کر رہے ہیں۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی تھی۔ آج پورے 3 مہینے بعد میں دن کی ڈیوٹی کرنے والی تھی۔ پھر اس رات میں ہسپتال سے ڈیوٹی کر کے گھر کی طرف واپس جا رہی تھی جب میں نے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ 2 نوجوان لڑکیاں تھیں جو میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھیں، اور وہ بالکل اجنبی تھیں، جبکہ وہ میری طرف ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے وہ مجھے جانتی ہوں۔ میں انہیں دیکھ کر ڈر گئی، حالانکہ وہ میرے جیسی ہی کم عمر نوجوان لڑکیاں تھیں، لیکن میں پھر بھی ان سے خوفزدہ تھی۔ اب میں تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ پھر میں نے اگلے 3 دن تک لگاتار انہیں اپنا پیچھا کرتے ہوئے دیکھا۔ مجھے غصہ بھی آ رہا تھا کہ آخر یہ ہیں کون جو رات کو اس وقت سڑک پر میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہوتی ہیں۔ ان کے لباس بڑے ہی عجیب و غریب تھے، اور چہرہ تو بالکل بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، کیونکہ وہ بڑی سی چادر سے اپنا چہرہ چھپائے مکمل نقاب میں رہتی تھی۔ پھر آخرکار ایک دن انہوں نے میرا راستہ روک لیا۔ مجھے پہلے ہی ایسا لگتا تھا جیسے وہ میرا پیچھا کرتی ہیں۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی کہ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ ان کی باتوں نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک لڑکی کہنے لگی، تم ہی وہ لڑکی ہو نا جس نے ہمارے سردار کو دوا دی تھی؟ اب تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، ورنہ ہم زبردستی تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گی۔ وہ اتنی طاقتور لگ رہی تھیں اور ان کا لہجہ اتنا مضبوط تھا کہ مجھے ان کی آنکھوں سے خوف محسوس ہوا۔
میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے اس وقت کہاں لے کر جا رہی ہیں، اس آدھی رات کے وقت، لیکن میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ ایسی کوئی بات نہ ہو جس سے میری جان کو خطرہ ہو۔ میں ان کے ساتھ ساتھ چلتی رہی، یہاں تک کہ ہم ایک گھنے جنگل تک پہنچ گئے۔ میں اتنی خوفزدہ ہو گئی کہ شاید یہ مجھے کہیں مارنے کے ارادے سے لے کر جا رہی تھی۔ دونوں لڑکیاں لمبی چوڑی تھیں اور طاقتور لگ رہی تھیں۔ میں ان سے جان بچا کر بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ تبھی مجھے دور سے ایک محل نظر آنے لگا جہاں ایک روشنی سی جل رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ ان کا ٹھکانہ ہے، کیونکہ وہ اسی کی سمت جا رہی تھی اور میں ان کے پیچھے پیچھے۔ جیسے ہی میں اس محل میں گئی تو خوف کے مارے میری چیخیں نکلتے رہ گئی، کیونکہ وہاں پر موجود سارے ہی لوگ بڑے عجیب و غریب لگ رہے تھے۔ پھر جیسے ہی ان لڑکیوں نے نقاب ہٹایا تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی تھی، کیونکہ وہ بہت خوفناک لڑکیاں تھیں۔ وہ کسی بھی طرح سے بالکل بھی انسانی لڑکیاں نہیں لگ رہی تھیں۔ میرے پورے وجود میں ٹھنڈے پسینے دوڑنے لگے اور میں دل ہی دل میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں کسی بری سچویشن میں پھنس چکی ہوں تو میرا خدا ہی میری مدد کرے گا۔ یہ ہسپتال کی نوکری تو مجھے بہت بھاری پڑی تھی۔ تبھی مجھے سامنے زینے سے اترتا ہوا ایک شخص دکھائی دیا جو بہت لمبا چوڑا اور بڑی عمر کا لگ رہا تھا۔ پھر وہ سامنے پڑے تخت پر بیٹھ کر مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ یہ سب لوگ مجھے اتنی عجیب و غریب نظروں سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں سخت پریشان تھی، لیکن جو منظر مجھے اس کے بعد نظر آیا تھا وہ اور بھی حیران کن تھا۔ سامنے کی سیڑھیوں سے اترتا ہوا وہ دوسرا شخص تو وہی تھا جو کومے کی حالت میں اسی ہسپتال میں موجود تھا۔ میں ہکا بکا رہ گئی۔ کیا یہ محل اسی کا ہے؟ ہاں، آج یہ سب کو بتائے گا کہ میں نے اسے بے ہوشی کی حالت میں دوا دی تھی، اگرچہ یہ ہوش میں تھا، لیکن میں اس کے ساتھ غلط کر رہی تھی۔ اب یہ سب مجھ سے بدلہ لیں گے۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ شاید یہ سب مجھے سزا دینے والے تھے، لیکن میں حیران رہ گئی جب مجھے ان سارے آدمیوں کے بیچ میں وہی 2 نقاب پوش آدمی بھی کھڑے ہوئے دکھائی دیے۔ میں حیران تھی کہ بھلا ان سب کے درمیان ان دشمنوں کا کیا کام؟ ان دونوں کی وجہ سے ہی تو میں اس آدمی کو وہ زہریلی دوائی دے رہی تھی۔ میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہاں ہو کیا رہا ہے اور یہ سب لوگ کون ہیں۔ پھر سردار کے الفاظ سن کر میں چونک پڑی تھی۔ میں حیران رہ گئی تھی جب وہ کہنے لگا، اچھا تو یہی وہ نرس ہے جس نے ہمارے بیٹے کی جان بچائی۔ اچانک ہی اس کا بیٹا بھی مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا تھا۔ میں سخت حیران تھی۔ میں تو یہاں سوچ کر آئی تھی کہ مجھے سزا ملنے والی ہے، اور اپنے تئیں میں نے اس مریض کو مارنے کی دوائی دی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ میں نے اسے زہر دیا ہے، لیکن یہاں اگر مجھے یہ پتہ چل رہا تھا کہ دراصل وہ زہر نہیں بلکہ جان بچانے والی دوائی تھی۔ میں تو سوچ کر آئی تھی کہ مجھے سزا ملنے والی ہے، لیکن ان سب کے الفاظ نے مجھے خوشی دی تھی۔ پھر سردار اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور مجھے اپنے پاس بلانے لگا۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کے قریب گئی تھی۔ اچانک ہی اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا کہ آج سے تم ہماری بیٹی ہو۔ تم جانتی ہو تم نے کس سے رشتہ جوڑا ہے؟ ہم جنات سے۔ آج سے تم جنات کی بیٹی ہو۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی تھی۔ اچانک ہی ان سب کی بدلتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر مجھ پر سخت خوف طاری ہو گیا تھا۔ وہ سردار کہنے لگا کہ تم ہم سے ڈرو مت، ہم سارے جنات ہیں اور یہ ہمارا بیٹا شہنشاہ جنات۔ میں اسے اپنے قبیلے کا سردار بنانے والا تھا، لیکن اچانک ہی ایک شیطان جنات نے اس پر ایسا جادو کیا کہ یہ کومے میں چلا گیا۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ یہ اپنے آپ کو بھول چکا تھا کہ یہ ایک جن زاد ہے۔ پھر ہم نے اسے انسانوں کے ہسپتال میں بھیج دیا۔ ہم چاہتے تھے کہ یہ جلد صحت یاب ہو جائے، لیکن اتنے دن تک علاج کروانے کے باوجود ہمارے بیٹے کی صحت میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اب ہم پریشان رہنے لگے تھے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ہم بھیس بدل بدل کر اس کے پاس جاتے اس کی خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ انسانوں کی دنیا میں کسی کو پتہ چلے کہ یہ انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات ہے، لیکن ہمارا بیٹا کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، اتنی اچھی جڑی بوٹیوں والی دوائیاں دینے کے باوجود بھی۔ پھر اس بات کا راز بھی ہم پر جلد ہی کھل گیا جب ہمیں پتہ چلا کہ وہاں ایک شیطانی ڈاکٹر ہے، وہ بھی انسان کے روپ میں ایک جن ذات ہے۔ وہ جان گیا تھا کہ ہسپتال میں موجود وہ مریض ایک قبیلے سے آیا ہوا جن ذات ہے، اور وہ بھی سردار کا بیٹا۔
اس جنزاد ڈاکٹر کو وہاں دھوکے سے بھیجا گیا تھا، جان بوجھ کر، تاکہ وہ وہاں اسے مار دیں۔ یوں وہ روزانہ اسے زہریلی دوائیاں دیتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے ہماری جڑی بوٹیوں والی دوائیوں کا اس پر کوئی خاص اثر نہیں ہو رہا تھا۔ کئی دن تک تو ہم اپنے بیٹے سے ملنے جاتے رہی، لیکن اچانک ہی ایسا ہونے لگا کہ جو بھی جنزاد وہاں اسے ملنے جاتا وہ وہاں سے غائب ہو جاتا۔ یہ بات ہمارے لیے بہت سخت پریشانی کا باعث بن رہی تھی کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ہم نے پورے کے پورے 5 جنزادوں کو وہاں بھیجا، لیکن وہ واپس لوٹ کر نہیں آئے۔ اب ہم سمجھ گئے کہ ضرور وہاں پر کسی نے شیطانی عمل کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کے پاس نہیں جا پا رہے۔ یوں ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت تھی، لیکن کوئی بھی ہماری مدد نہیں کر رہا تھا۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا اور ہمارا بیٹا شدید کمزوری کی وجہ سے موت کے قریب جا رہا تھا۔ دوسری طرف وہ شیطانی جنات بہت خوش ہو رہے تھے، کیونکہ وہ ہم سے پرانی دشمنی کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ پھر میں نے اپنے جنزادوں سے کہا کہ کسی ایسے انسان کو تلاش کرو جو ہماری مدد کر سکے، بھلے ہی خوف کے مارے مجبور ہو کر یا پھر انسانیت کے ناطے خوشی سے۔ لیکن انسانوں کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ہماری مدد کرنے پر تیار ہو ہی جائے گا۔ لیکن ہمارے جنات جس کسی سے بھی مدد کے لیے کہتے تو وہ صاف انکار کر دیتا۔ بعض تو اتنے خوفزدہ ہو جاتے کہ اپنے ارد گرد سخت پہرا بٹھا لیتے کہ کہیں ہم ان کے قریب نہ چلے جائیں۔ ہمیں تو صرف کسی کی مدد کی ضرورت تھی، لیکن جب وہ تمہارے پاس گئے تو تم نے خوف کے مارے ان کی مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ بھلے ہی تم خوفزدہ تھی، لیکن ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ تم یہ کام ضرور کرو گی، کیونکہ تم ہر وقت اس کے پاس ہی رہتی تھی۔ پھر تم نے جب وہ خاص جڑی بوٹی والی دوا اسے دینا شروع کی تو اسی کے اثر سے وہ جلد ہی ٹھیک ہونے لگا۔ روزانہ جیسے جیسے اس کے جسم میں وہ دوائی جا رہی تھی، موت کو شکست دیتا اس کا جسم زندگی کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ دوسری طرف وہ شیطانی جنات ڈاکٹر بھی اپنا عمل کر رہا تھا تاکہ کسی طرح اسے موت کی طرف پلٹ دے، لیکن آخر کار ہماری کوششیں کامیاب رہیں۔ شاید اس وجہ سے کیونکہ تم ایک نیک لڑکی تھی۔ تمہاری روزانہ تلاوت سن کر ہمارے بیٹے کے اندر زندگی کی امید تازہ ہو رہی تھی۔ پھر ایک دن جب میرے بیٹے کو ہوش آ گیا تو اسے سب کچھ معلوم ہو گیا تھا، اسے سب یاد آ گیا تھا، اور آج ہمارا بیٹا زندہ سلامت ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ اس نے اس شیطانی ڈاکٹر کو مار ڈالا اس وجہ سے کیونکہ اس نے اس کی ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ جان لینے کی کوشش کی۔ ہم اپنے دشمنوں کا خاتمہ کرنا اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ آج ہم نے تمہیں یہاں اس لیے بلایا ہے بیٹی، تاکہ ہم تمہیں انعام دیں، کیونکہ تم ایک بہت بڑے انعام کی مستحق ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ تم ہماری وجہ سے بہت سی پریشانیوں کا شکار رہی ہو، لیکن اب آج کے بعد تم کسی پریشانی کا شکار نہیں ہوگی، بلکہ تمہاری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اس سردار نے تو مجھ پر انعامات کی بارش کر دی تھی، جبکہ میں حیران پریشان سی ان کی عجیب و غریب کہانی سن رہی تھی۔ پھر میں کانپتے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، لیکن کیا ہسپتال میں کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ مریض ایک جنزاد ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ اس لیے کیونکہ یہ بات ہسپتال کا صرف بڑا انچارج ہی جانتا ہے۔ ایک شیطانی جنزاد سے اس کا رابطہ ہے، وہ جان بوجھ کر اس کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ہم اس سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے کیونکہ ہمارا بیٹا بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، اسی لیے ہم نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ آج کی رات ہمارے قبیلے میں ایک بہت بڑا جشن ہے۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی تو وہ کہنے لگا کہ تم بھی اس جشن میں شامل ہوگی اور اپنے سارے انعام لے کر جاؤ گی جو تمہیں جنات کی دنیا سے ملیں گے، اور تمہیں یہ انعام دینے والا شہنشاہ جنات ہوگا۔ مجھے اس بات کی خوشی تو تھی، لیکن میں ساتھ ہی یہ سوچ کر پریشان ہو گئی کہ جب میں رات کو گھر نہیں پہنچوں گی تو اماں کیا سوچیں گی۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں بہانہ بنا دوں گی کہ میری نائٹ ڈیوٹی تھی، اسی وجہ سے میں رات بھر گھر نہیں آئی۔ اب ان جنات کا جشن منایا جا رہا تھا، ہر طرف چراغاں ہو رہا تھا، خوب دیگیں پک رہی تھیں، ہر طرف لذیذ کھانوں کی خوشبوئیں تھیں، اور وہ شہنشاہ جنات سب کو کہہ رہا تھا کہ اس لڑکی کی وجہ سے ہمارے بیٹے کی جان بچی ہے، اس نے کیونکہ ہمارے کہنے پر اسے وہ دوا دی جو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کی تھی۔ میں ان کی خوشی میں شامل تھی۔ حقیقتاً مجھے بھی اس بات کی خوشی تھی کہ ایک جنزاد جو پچھلے 3 سالوں سے قومے کی حالت میں انسانوں کے ہسپتال میں موجود تھا، آج وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ سچ میں ہی
جب کوئی مریض ٹھیک ہو جاتا ہے تو نرس ہو یا ڈاکٹر اسے دل سے خوشی ہوتی ہے، اور ایسا ہی میرا حال ہو رہا تھا۔ مجھے کسی انعام کا لالچ نہیں تھا اور نہ ہی میں نے امید رکھی تھی کہ مجھے اس نیکی کا کوئی صلہ ملے گا۔ لیکن جب جشن ختم ہوتے ہی میں گھر جانے لگی تو اس شہنشاہ جنات نے مجھ پر انعامات کی بارش کر دی تھی۔ اس نے مجھے ڈھیروں ڈھیر انعام دیے تھے، جس میں سونا، چاندی اور ہیرے کی انگوٹھیاں بھی شامل تھیں۔ یہ سب میرے لیے بہت قیمتی تھا۔ جب میں یہ انعام لے کر گھر پہنچی تو اماں کہنے لگیں کہ بندہ ایک فون کر کے بتا ہی دیتا ہے کہ نہیں آنا آج۔ میں پوری رات کتنی پریشان رہی، لیکن جب میں نے اماں کے سامنے وہ ساری چیزیں رکھیں تو اماں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کہنے لگیں کہ یہ اتنا قیمتی زیور تجھے کہاں سے ملا؟ تو میں انہیں کہنے لگی کہ اماں، میں تجھے ایک عجیب و غریب کہانی سناؤں گی۔ تجھے یقین تو نہیں آئے گا لیکن یہ سب سچ ہے۔ جس ہسپتال میں کام کرتی ہوں وہاں پر ایک جنزاد مریض تھا، اسی کی وجہ سے مجھے یہ سارے انعام ملے ہیں۔ میں نے شروع سے لے کر آخر تک اماں کو ساری کہانی سنائی۔ اماں حیران نظروں سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگیں کہ مجھے یقین نہیں آ رہا، یقیناً تم مجھ سے مذاق کر رہی ہو۔ تو میں کہنے لگی کہ اماں ایسی کوئی بات نہیں، میں آپ سے کوئی مذاق نہیں کر رہی، اور آج دیکھیں میری قسمت بدل گئی ہے۔ اب میں اس ہسپتال میں نوکری کرنے نہیں جاؤں گی، بلکہ میں اپنا خود کا ایک ہسپتال بنواؤں گی۔ اماں یہ سب سن کر بہت خوش ہوئی تھیں۔ وہ کہنے لگیں کہ اللہ تیرے سارے خواب پورے کرے۔ پھر انہی نیک جنات کی مدد سے میں نے اپنا ہسپتال بنانا شروع کر دیا۔ میری قسمت بدل گئی تھی۔ میں ایک نرس تھی لیکن میں نے جب ہسپتال بنایا تو لوگ حیران رہ گئے۔ میں نے بہت ہی شاندار ہسپتال بنایا تھا، اور اس میں نے صرف عورتوں کے لیے لیبر روم بنایا۔ میں چاہتی تھی کہ ہر غریب عورت آ کر اس میں علاج کی سہولت حاصل کرے۔ پھر جلدی اس ہسپتال کا آغاز ہو گیا اور میں نے دوبارہ مڑ کر اس ہسپتال کی طرف دیکھا بھی نہیں جہاں پر میں نوکری کرتی تھی۔ ایک رات بڑا ہی عجیب واقعہ ہوا۔ جب ہسپتال میں 4 لوگ ایک عورت کو لے کر آئے تھے، میں بھی وہاں کی میڈم تھی۔ سب مجھے وہاں میڈم کے نام سے پکارتے تھے کیونکہ میں وہاں کی انچارج تھی، اگرچہ مجھے بہت تھوڑا تجربہ تھا کیونکہ میں نے ایک بہت تھوڑے عرصے تک نرسنگ کی تھی۔ پھر میں نے ڈاکٹر کو ہدایت کی کہ اس کی اچھے سے دیکھ بھال کرے۔ اس عورت نے وہاں بچہ پیدا کیا اور اسی رات وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ پورے ہسپتال میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ سب حیران تھے کہ وہ عورت اپنے بچے سمیت کہاں غائب ہو سکتی ہے۔ سب لوگوں نے کیمرے چیک کیے تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کیمرے میں نہ اس عورت کی تصویر تھی اور نہ ہی ان آدمیوں کی، نہ وہ لوگ آتے ہوئے نظر آئے اور نہ ہی جاتے ہوئے۔ اب یہ ایک معمہ بن گیا تھا، لیکن میں اس معمے کا راز اچھی طرح جانتی تھی، اسی لیے میں نے کسی کو بھی یہ بات نہیں بتائی۔ میں سوچ رہی تھی کہ جب تک میں اس بات کو اچھی طرح سے جانچ پرکھ نہ لوں اور یقین نہ کر لوں، میں اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کروں گی۔ یہی سوچ کر اس رات میں انہی جنات کی دنیا میں جا رہی تھی۔ مجھے وہاں کا راستہ اچھی طرح معلوم تھا کیونکہ وہ نیک جنات تھے اور میں ان کا ایک بھی راز فراموش نہ کر سکی تھی۔ پھر جب میری ملاقات اسی شہنشاہ جنات کے بیٹے سے ہوئی، وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ پھر کہنے لگا کہ تم نے بہت اچھا ہسپتال بنایا ہے جو نہ صرف انسانوں کے بلکہ جنات کے بھی کام آتا ہے، اسی لیے ہم نے اپنی ایک جن ساتھی کو اس ہسپتال میں بھیجا۔ کیا تم ہماری آئندہ بھی ایسے ہی مدد کرتی رہو گی؟ تو میں اسے کہنے لگی کہ کیوں نہیں، میں کبھی بھی کسی کی مدد کرنے سے انکار نہیں کروں گی، بھلے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، بھلے ہی لوگ میرے بارے میں کتنی ہی باتیں کیوں نہ کریں، لیکن میں جن ذاتی کی مدد ضرور کروں گی۔ وہ یہ سن کر بہت خوش ہوا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ تم ایک نیک لڑکی ہو، خدا تمہیں اور بھی ترقی دے، تم واقعی ہی تعریف کی مستحق ہو۔ ہم آئندہ بھی اپنی جن ذاتیوں کو وہاں بھیجتے رہیں گے، لیکن وہ صرف رات کی تاریکی میں وہاں آئیں گی۔ میں نے ان سے یہ معاہدہ کر لیا تھا۔ میرا ہسپتال خوب ترقی کر رہا تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ رات کی تاریکی میں آنے والی عورتیں جو ہسپتال سے خود بخود اپنے بچے سمیت غائب ہو جاتی تھیں، وہ انسانی عورتیں نہیں بلکہ جنزادیاں ہوتی تھیں جو جنات کی دنیا سے یہاں ڈیلیوری کرانے آتی تھیں، کیونکہ میں ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ یوں کچھ ہی عرصے کے بعد میرا ہسپتال شہر کا سب سے بڑا ہسپتال بن گیا۔ میرا نام خوب چمکنے لگا، سب میری تعریفیں کرتے تھے۔ میں وہاں غریب عورتوں کا علاج مفت کرتی تھی۔ کئی سال گزر گئے تو میری ملاقات اس ہسپتال کے ڈائریکٹر سے ہوئی جہاں میں نوکری کرتی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر پہچان گیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ہمیں یقین نہیں آتا کہ کوئی لڑکی اتنی تیزی سے ترقی کیسے کر سکتی ہے۔ کہاں تم چند ہزار روپے میں نوکری کرنے والی لڑکی
اور کہاں اب تم نے اپنا ہسپتال بنا لیا۔ ہمیں یہ سب دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ میں نے اس کی مبارکباد کو قبول کیا اور اس سے کہنے لگی کہ لیکن آپ نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا تھا، وہی مریض جو آپ کے ہسپتال میں علاج کروانے آیا تھا۔ یہ سن کر وہ چونک گیا۔ پھر میں اس کے کان میں زرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، میں اسی جنذات کی بات کر رہی ہوں جو کبھی آپ کے ہسپتال میں آیا تھا علاج کے لیے، لیکن آپ نے اس شیطانی جنات کے ساتھ مل کر اسے مارنے کی کوشش کی۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ پھر وہ ڈاکٹر کبھی مجھ سے دوبارہ ملاقات کرنے نہیں آیا۔ شاید اسے یقین ہو گیا تھا کہ میں اس کی سچائی سے آگاہ ہوں۔ یوں زندگی کا سفر تیزی سے گزرنے لگا۔ اب میرے بہن بھائی بھی جوان ہو گئے تھے، لیکن میں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، کیونکہ میں ہسپتال کی ذمہ داریوں میں بہت زیادہ مصروف ہو گئی تھی۔ اس ذمہ داری کے ساتھ مجھے اب اپنی زندگی بہت اچھی لگتی ہے۔